لوگ پسند کرتے ہیں. خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے. تو آج آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں. آج پھر خداوند نے وقت دیا آپ جیسے عظیم خدا کے سورما کے ساتھ ہم بیٹھ کر وننگ سول پروگرام جو کہ آئزک ٹیلی ویژن کا سب سے بہت ہی مشہور اور فیمس پروگرام ہے جی اور پاکستان میں یہ بڑے شوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان برکت موقعوں کو انجوائے کر رہے ہیں, برکت پا رہے ہیں, تو میں خدا کا شکر گزار ہوں. مجھے آپ نے خدمت دی ڈور ٹو ڈور کی, جی تو اب خدا مجھے اتنے سرے سے یوز کر رہا ہے. اب مختلف شہروں میں مجھے آئزک ٹیلی ویژن کی بدولت خدا مختلف کنونشنز میں شفایہ عبادت میں ایز اے پریچر یوز کر رہا ہے. خدمت بڑی ہے, خدمت بڑی ہے, بہت زیادہ بڑی ہے. اور اکثر آج کل میں سوچتا ہوں میری ڈیلی روٹین ہے, میں 3 بجے اپنے گھر واپس آتا ہوں رات کو پریچ کر کے مختلف شہروں کے اندر. 2 دن پہلے میں نارووال کے اندر تھا, جی پھر میں کل رات گجرات کے اندر خدا کا کلام شیئر کر کے آؤں. اسی طرح مختلف شہروں کے اندر میری میٹنگز ہوتی ہیں اور یہ سارا عزت سارا جلال میں خدا کے بیٹے یسوع کے نام کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی مرہون محنت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں تھا, گلی کے لوگ نہیں جانتے تھے, محلے کے لوگ, گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے. آج پوری دنیا 200 ملکوں کے اندر مجھے جانا جاتا ہے. آپ کو چند دن پہلے مجھے سوات سے فون آیا, جی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, جی تو ہم چاہتے ہیں آپ یہاں پر سوات کے اندر بھی آئیں. تو میں نے کہا ضرور, ہم اس سیزن میں تو نہیں لیکن نیکسٹ سیزن میں ہم ضرور آئیں گے. پریز دی لارڈ. تو آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین؟ میں پادری صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں, آج میرا چھوٹا سا میسج ہوگا, لالچ مت کرے. اس کے متعلق آپ نے سیکھنا ہو, پڑھنا ہو تو آپ ضرور یشوع کی کتاب اور اس کا 7واں باب پڑھیں. وہاں پر آپ کو ایک نوجوان, اسرائیلی نوجوان یہودا کے قبیلے کے ایک ایسے شخص کی کہانی ملے گی جس نے خدا کے عہد کو, خدا کے حکم کو توڑا, اور خدا کے جو حکم تھا اس کو توڑ کر اس نے موت کو حاصل کیا. جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں 7ویں باب کے اندر ہمیں ایک یہودا کے قبیلے کے ایک شخص اکن بن کرمی کا ذکر ملتا ہے. کلام کہتا ہے جب یشوع نے یرو کو فتح کیا تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا کہ تم سونا, چاندی اور تمام جو قیمتی چیزیں ہیں ان سب کو خداوند کے گھر میں لانا, خداوند کے خزانہ میں جمع کرنا. اور کلام بیان کرتا ہے ایک شخص, ایک اسرائیلی نوجوان اکن نے لالچ کیا, اور بائبل بیان کرتی ہے اس نے ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی اینٹ لالچ کر کے اپنے گھر میں, اپنے ڈیرے کے اندر چھپا لی. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یشوع نے اپنے بندوں کو بھیجا ای کو فتح کرنے کے لیے, لیکن کلام کے اندر لکھا ہے جب یہ ای کو فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے یشوع کے لوگوں کو مارا, کھدیڑا, اور کلام کہتا ہے کہ ان کے 36 آدمی جو تھے یہ مار دیے گئے. اور جب یہ شخص, جب یہ نیوز, جب یہ خبر یشوع کے پاس پہنچی تو لکھا ہوا ہے یشوع اور سب اسرائیلی بزرگ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے پڑے رہے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی. اور یشوع خدا سے گلہ کرنے لگا, ہائے میرے مالک, کیا تو ہم کو مجریوں کے ہاتھ, ان کے ہاتھ حوالے کرے گا, ان سے ہمارا ناش کروائے گا؟ تو خدا نے یشوع کو ایک پیغام دیا, میسج دیا کہ تیری قوم نے, تیرے لوگوں نے میرے عہد کو اور میرے فرمان کو, میرے حکم کو توڑا ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ جب یشوع نے, یہ بہت لمبی بات ہے, میں مختصر سی بات کرنا چاہوں گا, کہ یشوع نے تمام اسرائیلی قبیلوں کو بلایا, ایک ایک خاندان کو بلایا, ان جماعتوں کو بلایا, ایک ایک خاندان کے افراد کو جب بلایا تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ پکڑا گیا. اور پھر یہودا کے خاندانوں کو یشوع قریب لایا اور زرہ کا خاندان پکڑا گیا. اور اسی طرح جب زرہ کا خاندان پکڑا گیا تو اس خاندان کا جو شخص اکن کا باپ تھا زبدی وہ پکڑا گیا. اور اسی طرح کلام بیان کرتا ہے کاؤنٹنگ کرتے کرتے کرتے
یہ اکن جو تھا یہ نامینیٹ ہو گیا. خدا نے اس کے گناہ کو, خدا نے اس کی بدی کو ظاہر کر دیا. اور بائبل بیان کرتی ہے جب اس کی ویریفیکیشن ہوئی جی تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے یشوع کی کتاب 7ویں باب کے اندر, تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. اس نے کہا ہاں میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے. یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی تو لوٹ کے مال میں سے بابل کی ایک نفیس چادر, 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا, اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہے اور چاندی ان کے نیچے ہے. کلام کہتا ہے یشوع نے اپنے قاصدوں کو بھیجا, ویریفیکیشن ہوئی تو اس کے ڈیرے کے نیچے سے یہ ساری چیزیں برآمد ہوئی. اور بائبل میں بتاتی ہے جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی تو یشوع نے اکن کے تمام بیلوں کو, گدھوں کو, بھیڑ بکریوں کو اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا اس کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے. اور کلام کہتا ہے کہ وہاں پر تمام اسرائیلیوں نے انہیں مار مار کر سنسار کر دیا. تو میں بات کر رہا تھا لالچ مت کرے. اکن نے لالچ کیا, اس کا خمیازہ اس کے خاندان کو بھگتنا پڑا, اس کا خمیازہ اس کے گھرانے کو بھگتنا پڑا, اس کا خمیازہ اس کے بیل مویشی جتنا بھی اس کا مال و متا تھا اس کو بھگتنا پڑا. تھوڑے دن پہلے پار صاحب کاموں کے اندر میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایک فون آیا کہ یہاں پر آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ سینئر پاسٹر فضل کے نام پر 300 روپیہ 500 روپیہ ریز کر رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ انہوں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی کتاب میں. تو وہ ان کا مشن یہ تھا کہ ہم جو پادری صاحب امریکہ گئے ہوئے واپس آئیں گے تو ہم ان کو, وہ پادری صاحب آئیں گے ان کو راشن بھی دیں گے, مالی مدد بھی کریں گے, اور بہت زیادہ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے. میں شکر گزار ہوں اپنی ان بہنوں کا جو اس وقت مجھے سن رہی ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. انہوں نے جب مجھے فون کیا, ہماری آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم فوراً وہاں پہ پہنچی. ایلڈر محبوب صاحب, پادری منیر صاحب کاموں کی سے ہیں, ہم سب ساری ٹیم وہاں پہ گئی. جب ہم نے ویریفیکیشن کی تو سارے مجرم جو تھے وہ ننگے تھے. ہم نے پھر پوچھا آپ کس اختیار کے تحت کس طرح کیوں لوگوں کو ایسے, ہمارے تو کوئی ایسا مشن نہیں ہے. اور جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت آئزک ٹیلی ویژن پر دیکھ اور سن رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا ایسے بلیک میلروں سے ہوشیار رہیں, ایسے لالچی لوگوں سے ہوشیار رہیں جو خدا کے خادم کو بدنام کرنے کے لیے, آئزک ٹی وی کو بدنام کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور یشوع کی کتاب 7واں باب پڑھیں, وہاں پر دیکھیں ایک شخص نے لالچ کیا اور پورے گھرانے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اس لیے خدا آپ کو آپ کی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا ہو, بلکہ اس کا کلام کہتا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس لیے خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, اس لیے خدا آپ کو پراسپر کرنا چاہتا ہے. تو پار صاحب جب میں وہاں پہ گیا, میری ٹیم میرے ساتھ تھی, باقاعدہ ہم اس پہ FIR کٹوانے لگے تھے. لیکن وہاں کے کچھ معززین نے ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ آپ انہیں معاف کر دیں. تو رفتہ رفتہ یہ میٹر مجھ سے ٹریول کرتا پاسٹر شوکت فضل صاحب کے پاس آ گیا. انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کیا, میں نے ان کو ساری بات چیت بتائی, ساری جو بھی ان کی ڈیٹیل تھی, باقاعدہ کافی سارے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو پھر آگے لوگوں کا نام, ان کے موبائل فون نمبر لکھے ہوئے تھے. اور میں نے اس ٹیم سے جب پوچھا جی آپ کو کس نے اختیار دیا, تو انہوں نے کہا وہاں پہ آئزک ٹی وی پہ ہم گئے تھے, وہاں پہ ایک بندہ تھا, یہ نمبر ہے, اس نے کہا جی آپ جائیں لوگوں سے اتنے پیسے اکٹھے کر کے مجھے دیں, آدھے پیسے آپ رکھنا, آدھے میں. جو ہی پادری صاحب سسٹر ندا باہر سے آئیں گے تو ہم آپ کو راشن بھی دیں گے, آپ کی مدد بھی کریں گے. تو پھر میں نے ان کو کلیئر کیا کہ کلیسیا عوام آئزک ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین سن لیں, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہماری آئزک ٹی وی پہ ہم باقاعدہ اس کا اشتہار پادری صاحب خود اناؤنس کرتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا جہاں پر پورے پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی ایسے بلیک میلر لوگ آئیں, آئزک ٹی وی کا نام مس یوز کریں, اور میں آپ سے درخواست کروں گا ایسے لوگوں کی ضرورت